السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سنانے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ تو سامعین محترم، قیامت کی کافی ساری نشانیاں ہیں اور بہت ساری نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی بڑی نشانیاں رہتی ہیں جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ سامعین محترم، حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم آپس میں صحابہ کرام قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو اتنے میں کائنات کے شہنشاہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور نے ہم سے پوچھا، صحابہ بتاؤ کس معاملے کے اندر گفتگو کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو ہماری آپ رہنمائی فرمائیں۔ تو کائنات کے شہنشاہ میرے اور آپ کے جان و ایمان کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ قیامت کی کافی ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے میں چند بڑی نشانیوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر ایک دھواں نکلے گا جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 2، دجال آئے گا، پھر دجال اپنے فتنے کے اندر سارے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج دابت الارض کا خروج ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، آپ آسمان سے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اور یمن کے اندر ایک ایسی آگ پھیلے گی، وہ آگ سارے لوگوں کو دھکیل کر ملک شام کی طرف لے جائے گی، یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو سامعین محترم، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ دھنس دی جائے گی، زمین جو ہے وہ 3 حصوں سے مختلف جگہوں سے اس کا بعض حصہ بیٹھ جائے گا اور بعض حصہ اونچا ہو جائے گا، یعنی زمین پھٹنے لگے گی۔ اور یہ مشرق کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، مغرب کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، اور جزیرہ عرب کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، یعنی قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ کے سامنے میں ایک اور بات کرتا جاؤں، اس بات کی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے مزید وضاحت اس حدیث پاک سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حدیث جبریل جو بہت بڑی طویل حدیث پاک ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس حدیث پاک کی راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو اتنے میں ایک مسافر آیا جس پر سفر کے آثار نمودار نہیں تھے، لیکن ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، عجیب و غریب شخص تھا، بڑا خوبصورت چہرہ تھا، بال جو تھے وہ بالکل سیاہ تھے اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، سلام کیا اور حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے، حضور کے بالکل قریب بیٹھ گیا، پھر حضور سے سوال و جواب کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی، تو اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ تو عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے، سوال بھی سائل خود کرتا ہے اور جب حضور جواب دیتے ہیں تو سائل کہتا ہے آپ نے درست فرمایا۔ تو اسی طرح اس نے دوسرا سوال کیا، حضور ایمان کیا ہے؟ حضور نے ایمان کے متعلق بتایا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، حضور احسان کیا ہے؟ تو کائنات کے شہنشاہ نے احسان کے متعلق جو بات کی وہ یہ ہے کہ اے مسافر، احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ جیسا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی نماز اس طرح پڑھا کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس طرح یہ یقین اپنے دل میں قائم رکھ میرا رب مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ سامعین محترم اللہ رب العزت کی ذات انسان کو ہمہ وقت دیکھ رہی ہے، اسے ملاحظہ کر رہی ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ پختہ ایمان، پختہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہر جگہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو صاحب پھر گناہ تو کیا، گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سائل نے یہ سوال کیے
تو پھر اس نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا. تو عمر فرماتے میں مزید حیران ہوا. سارے صحابہ حیران ہو رہے تھے. سائل خود سوال بھی کرتا ہے اور جواب پر حضور کی تصدیق بھی کرتا ہے. اس نے پھر ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتاؤ. تو حضور نے پھر قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی. حضور نے ارشاد فرمایا جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. اللہ اکبر. ایک اور نشانی حضور نے بتائی کہ بڑی بڑی عمارتوں پر لوگ ناز کریں گے. بکریاں چرانے والے, اونٹ چرانے والے, یعنی یہ جو ریوڑوں کے جو سردار ہوتے ہیں, یہ جو ریوڑ چراتے ہیں, یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر فخر محسوس کرتے ہوں گے. اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. سامعین محترم, قیامت کی نشانی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی, اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آج نشانی پوری ہو چکی ہے. یعنی آج اولادیں جو ہیں وہ ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہیں. ماں باپ نے اولاد کو اپنے تابع کرنا تھا, لیکن صاحب آج دور ایسا آ گیا ہے کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کو اپنے تابع کر لیا ہے. اولاد ماں باپ کی بات نہیں سنتی, بلکہ جو ہے وہ ماں باپ سے آگے لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور ماں باپ پر حکم چلاتی ہے. یعنی گھر کے بادشاہ ماں باپ کی بجائے بلکہ اولاد بن چکی ہے. یعنی آقا, یعنی جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی. اسی طرح یہ نشانی بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے. تو جو قرب قیامت کا دور چل رہا ہے. تو سامعین محترم, اسی طرح ایک اور جو نشانی ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں پر لوگ فخر کریں گے. اسی طرح یہ فتنوں برا دور, اس دور کے اندر لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہیں, بڑے بڑے کوٹھیوں پر, بڑی بڑی بنگلوں پر, بڑے بڑے گاڑیوں پر. یعنی دولت کا یہ مقابلہ چل رہا ہے اور لوگ مقابلہ بازی کے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. تو یہ قیامت کی یہ نشانی بھی تقریباً پایا تکمیل تک پہنچ چکی ہے. تو سامعین محترم, میرے اور آپ کے جان و ایمان کے والد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں. لیکن صاحب آج اتنا عرصہ گزر چکا ہے لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی. تو ثابت یہ ہوا حضور کی نگاہ کے اندر, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مصطفیٰ کے اندر قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے. اور ان کی نگاہوں کے اندر, ان کی نظروں کے اندر اس قیامت کی کوئی حقیقت, اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. اور وہ اپنی موت کو اس طرح نیک لوگ بزرگان دین یاد رکھا کرتے تھے اور دنیا کے اندر رہ کر, دنیا کے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو یاد کیا کرتے تھے, قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے تھے, ان کے دلوں میں خوف خدا تھا. تو صاحب آج بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, ان میں سے بعض نشانیاں ابھی باقی ہیں. ایک اور آپ کے سامنے بات عرض گزار ہوتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے اور آپ کے جان و ایمان کے والد نے ارشاد فرمایا اے صاحب جب تم دیکھو گے کہ لوگ امانتوں کو ضائع کریں گے, جن کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ امانت کو ضائع کریں گے, اور امانت کو جب لوگ ضائع کریں گے تو یاد رکھنا اس وقت قیامت قریب آ جائے گی. اس نے عرض کیا رسول اللہ مزید وضاحت فرمائیں امانت کو ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے جان و ایمان کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت کو ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نااہل حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. یعنی جو اہل نہیں ہوں گے وہ تم پر سرداری کریں گے, حکومت ان لوگوں کے پاس چلے جائے گی, بادشاہت ان لوگوں کے پاس چلے جائے گی, حکمرانی ان لوگوں کے پاس چلے جائے گی جو اس تاج کے, اس تخت کے حقدار نہیں ہوں گے, لیکن وہ لوگ انہیں آگے لے آئیں گے. جب نااہل حکمران عام عوام پر مسلط کر دیے جائیں گے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. تو سامعین محترم, اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت انس وہ ہیں جو خادم مصطفیٰ بھی کہلاتے ہیں. باقی صحابہ بھی خادم تھے, غلام تھے, لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ نے 10 سال میرے اور آپ کے جان و ایمان کے والد کی خدمت کی ہے. اور خدمت بھی اس طرح کی, کیا فرماتے ہیں حضور نے 10 سالوں کے اندر اگر مجھ سے کوئی برتن گر جاتا تو حضور نے کبھی یہ نہیں کیا تھا کہ جو تو نے برتن کیوں توڑا ہے. بعض اوقات حضور کے ازواج مطہرات ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ برتن تو نے یہ ضائع نقصان کیوں کر دیا ہے, لیکن حضور منع کر دیا کرتے تھے کہ یہ برتن کی عمر ختم ہو چکی تھی, اس کا ٹائم مکمل ہو چکا تھا, اس طرح یہ ضائع ہو گیا, لہذا انس کو ڈانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. انس خود فرماتے ہیں میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی اور حضور نے آج تک مجھے کسی بات پر سختی نہیں کی, کسی بات پر حضور نے غصہ نہیں کیا, کسی بات پر حضور نے میری بے عزتی نہیں کی. تو سامعین محترم, وہ کائنات کے شہنشاہ اپنے خادموں کے ساتھ بھی اتنا خوبصورت سلوک پیش کیا کرتے تھے. تو سامعین محترم, انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا
کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو میرے اور آپ کے جانو ماں کے والد نے مزید نشانیاں ارشاد فرمائی۔ حضور نے 3 نشانیاں ارشاد فرمائی، اے لوگوں جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ میرے اور آپ کے جانو ماں کے والد نے ارشاد فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس علم سے کیا مراد ہے؟ کیا سینوں سے علم نکال لیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، علم سینوں سے نہیں بلکہ علم علماء کی شکل میں اٹھا لیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر علماء دن بدن انتقال کرتے جائیں گے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس دور کے اندر پچھلے چند سالوں کے اندر درجنوں علماء اکرام اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، اور ان کے بعد کوئی ایسا عالم دین نہیں آ رہا جو دین کا جھنڈا لے کر آگے چلے۔ اب چھوٹے چھوٹے علماء اکرام رہ گئے ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ تو صاحب معلوم یہ ہوا قیامت کی یہ نشانی بھی تقریباً پوری ہونے کو ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم ایک اور میرے اور آپ کے جانو ماں کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زنا پھیل جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، زنا جو ہے اس کو عروج بخشا جائے گا۔ اسی طرح آج ہو رہا ہے، آج بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ملک پاکستان کے اندر زنا جو ہے وہ بہت سستا ہو چکا ہے۔ لوگ اس بے حیائی کے اندر، اس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج آنکھوں کے اندر حیا نہ رہا، کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہ رہی، اور ملک پاکستان کے اندر یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ سامنے مطلب قیامت کی 3 نشانیاں، بڑی نشانیاں، علم اٹھا لیا جائے گا، نمبر 2 جہالت عام ہو جائے گی، نمبر 3 زنا پھیل جائے گا۔ اور اسی طرح ہو رہا ہے، آج لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں ڈر رہے۔ آج گناہ پر لوگ گناہ کر رہے ہیں، دل سے خوف خدا نکل چکا ہے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہی، ہمارے ہاتھ اب گناہوں کی طرف پھیل رہے ہیں، آنکھوں کے اندر ہماری حیا نہ رہی، ہمارے جو قدم ہیں وہ اس طرف جا رہے جو گناہ کے اڈے آباد کرتے ہیں۔ سامعین محترم جب زنا پھیل جائے گا تو سمجھ لینا قرب قیامت کا دور آ چکا ہے۔ صاحب یہ نشانیاں بھی تقریباً پوری ہونے کو ہیں، لیکن بڑی بڑی نشانیاں ابھی رہتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کا حاضر ہونا، دعوت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج یعنی ان کا آنا، اور اسی طرح دجال کا آنا، یہ ابھی نشانیاں باقی ہیں۔ سورج مغرب سے نکلے گا، یہ بھی نشانیاں بھی باقی ہے۔ تو سامعین محترم تو وہ بہت ساری نشانیوں میں سے تقریباً یہ میں نے آپ کے سامنے 3 نشانیاں بیان کی۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا پھیل جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور بعد میں ان کے مجرم جو ہیں وہ آزاد پھرتے ہیں، ظالموں کو کوئی پکڑنے والا نہیں رہا۔ اگر آج ہم کسی ظالم کو، کسی زانی کو حضور کے زمانے کی طرح، اگر صحابہ کرام کے زمانے کی طرح، بزرگان دین کے زمانے کی طرح، بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا، جس طرح انہوں نے ظلم کو ختم کیا، یعنی اگر کوئی زنا کرتا تھا اسے سنسار کروا دیا جاتا تھا، اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیا جاتا تھا، اگر کوئی چوری کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا، اس ظلم کو روکا جاتا تھا، ظالموں کو اس کے انجام تک پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن صاحب آج ہم نے ظالموں کو بے آواز چھوڑ دیا، ان کی لگام کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم ظالموں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا رہے۔ اسی وجہ سے مسلمان آج ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، زنا جیسی موذی بیماری پھیل چکی ہے، آج لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ آج قیامت کی ان نشانیوں میں سے یہ تقریباً نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تو صاحب اس دن سے ڈرو جب قیامت برپا ہوگی، اس دن سے ڈرو جب موت ہمارے پاس آ جائے گی، اس دن سے ڈرو جب ہم فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ سامعین محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں علم نافع اور عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں قیامت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے کیا واقعات ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔